اور آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے بلال توتلا تھا۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ بسم اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک ایسی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خدا کسی مسلمان مومن سے مخاطب نہیں، خدا مخاطب ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے۔ دونوں رشتے میں باپ بیٹا ہیں، لیکن اللہ کے رشتے میں دونوں نبی ہیں، ایک خلیل اللہ ہے، ایک ذبیح اللہ ہے۔ خدا دونوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ان طہر بیتی، تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو۔ ابراہیم اور اسماعیل سے کہہ رہا ہے اے ابراہیم و اسماعیل، تم دونوں نے میرے گھر کو پاک کرنا ہے۔ بیتی میرے گھر کو، گھر اللہ کا ہے، پاک رکھنا ذمہ داری حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ہے۔ میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں، لفظ اللہ کے قرآن میں یہ ہے میرے گھر کو پاک رکھو۔ گھر اللہ کا تھا، ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل کی تھی۔ بیت اللہ میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے۔ جب بیت اللہ کا لفظ آیا تو خدا نے کہا تم میرے گھر کو پاک رکھو، جب اہل بیت کا لفظ آیا خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کو میں پاک رکھوں گا۔ گھر ابراہیم پاک رکھے، 14 کو توحید پاک رکھے۔ اللہ کا گھر اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، 14 اتنے پاک ہے جتنی توحید میں طاقت۔ بسم اللہ سے اے ابراہیم اور اسماعیل، بسم اللہ یا علی جی اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو۔ کس لیے پاک رکھنا ہے؟ جب میں وجہ بتاؤں گا چہروں کی رونق سے اندازہ ہو جائے گا کہاں کہاں عقیدہ وصول ہوا۔ اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ ہائے ہائے، خدا نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا پاک رکھنا ہے تم نے میرے گھر کو، کیونکہ یہاں کسی نے طواف کرنا ہے اور یہاں کسی نے اعتکاف کرنا ہے۔ نہ کسی گاؤں میں نہیں، کسی جنگل میں نہیں، عزاداری کا مرکز ہے مندرہ والا۔ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں سرکار عباس کے علم کو ضامن بنا کے حرفوں پہ پہرے نہ دوں، میں اپنی زبان کٹواؤں، میں اپنی گردن کٹواؤں، آیت قرآن میں نہ ہو۔ خدا نے کہا میرے گھر میں کسی نے اعتکاف کرنا ہے، ابراہیم اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو۔ میرے گھر میں کسی نے اعتکاف کرنا ہے، میرے گھر میں کسی نے اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کا کم از کم دورانیہ 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا کون ہے، اللہ کے گھر کے اندر رکا کون ہے؟ خدا نے کس کے رکنے کو اعتکاف کہا ہے؟ نبیوں کی صف میں دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، ایک بیٹھی ہوئی ماں نظر آئی ہے، ایک بیٹا نظر آیا ہے۔ ماں فاطمہ بنت اسد ہے، بیٹا حیدر کرار ہے۔ عورت اعتکاف مسجد میں نہیں بیٹھتی، گھر میں بیٹھتی ہے۔ خدا نے فاطمہ کو گھر میں بٹھا کے بتایا یہ اللہ کا گھر بھی ہے، علی کا گھر ہے۔ میرے گھر میں میرے گھر میں اعتکاف ہوا، کیا کس نے؟ علی کی اماں نے۔ بی بی کتنے دن بیٹھی اللہ کے گھر میں؟ بولیں گے تو صحیح نا جی میرے ساتھ۔ 3 دن۔ 13 رجب کو آئی، 14 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 15 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب کی صبح علی کی اماں علی کو لے کے علی کے گھر سے باہر آئی۔ جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ بندہ پہلی صف میں رہے، جس کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے۔ 13 رجب کو بی بی آئی تھی، 16 رجب کو بی بی گئی ہے۔ 3 دن 3 راتیں بی بی اسی گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی۔ 3 دن علی کی اماں اسی گھر میں بیٹھی رہی۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، اپنی باقی جتنی زندگی ہے، جتنی سانسیں ہیں، میں اس بندے کی نوکری کروں گا۔ میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ یہ نہیں کہا کہ کوئی مجھے ثابت کرے تو مذہب چھوڑ دوں گا،
گا، کیونکہ جو کام میں کر ہی نہیں سکتا وہ میں کہتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ علی چھوڑا نہیں جا سکتا، علی چھوڑنے کا نام نہیں۔ ہاں میں اس بندے کی نوکری کروں گا جب مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈے نکلے ہوں، رسول اپنی چچی کو ڈھونڈنے نکلے ہوں، ابو طالب بھی گھر میں رہے، رسول بھی گھر میں رہے۔ آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے والوں نے جناب فاطمہ بنت اسد کو دیوار کے قریب جاتے نہیں دیکھا؟ مکے والوں نے جاتے بھی دیکھا تھا، دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا تھا، بی بی کو اندر رکتے بھی دیکھا تھا، دیوار کو ملتے بھی دیکھا تھا۔ مکے والے دوڑ کے ابو طالب کے دروازے پہ آئے، آ کہتے رئیس مکہ اے متولی کعبہ، تیری زوجہ اس گھر کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹ گئی ہے، تیری بیوی گھر کے اندر چلی گئی ہے، دیوار مل گئی ہے، ابو طالب تجھے پریشانی نہیں ہوئی؟ ابو طالب نے دروازہ بند کر کے کہا میں پریشان کس بات پہ ہوں؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا میزبان جانے یا مہمان جانے۔ حضرت ابو طالب اپنے گھر میں رکے رہے، مکہ والے پریشان ہو گئے، کوئی دن کو جاتا، کوئی رات کو جاتا، کوئی دن کو چکر کاٹتا، کوئی رات کو چکر کاٹتا۔ 14 رجب گزر گئی، 15 رجب گزر گئی، 16 رجب کی صبح آئی، مکے کے لوگوں نے اللہ کے دروازے پہ آ کے گھراؤ کیا۔ انہوں نے کہا خدا کے دروازے کا تالا توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بی بی کہاں ہے۔ انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، ادھر توحید کا دروازے پہ دستک ہوئی۔ خدا نے کہا علی کی ماں اٹھ، میرے گھر کا دروازہ کھول۔ بی بی نے کہا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ خدا نے کہا پہلی بار میرے بندوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے، دروازہ کھول انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔ بازو بلند کر کے نعرہ حیدری! بسم اللہ صلی بسم اللہ صلی جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں، اندر سے علی آتا۔ مانگتے ہم اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ اور بندوں کے وسیلے کو علی کہتے ہیں، اس لیے ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ بیماریاں بھی 3 ہیں، علاج بھی 3 ہیں۔ روح بیمار ہوتی ہے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اللہ نے علاج بھی 3 رکھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، شرک دور، محمد رسول اللہ پڑھو، کفر دور۔ منافقت ابھی بھی ہے، اب علی ولی اللہ پڑھ تاکہ منافقت دور ہو سکے۔ اس لیے کہ لا الہ کا پڑھنے والا علی کا دشمن ہو سکتا ہے، محمد اور رسول اللہ پڑھنے والا علی سے بغض رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ پڑھے علی ولی اللہ نہ توحید کا دشمن ہو سکتا ہے نہ رسول کا دشمن ہو سکتا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یا رسول اللہ جو صاحبان ہے حکم ہو گیا ہے بھائیوں کا، تو اب میں بڑی جلدی وہ سرکار ابو الفضل عباس کا خطبہ انہوں نے حکم دیا ہے، مکمل خطبہ تو نہیں، پہلی 2 سطریں سرکار کی پڑھوں اور سعید اور سلام بادشاہ کی دہلیز میں ہو۔ پہنچے ہیں حسین مکہ، اللہ کا گھر علی کا گھر ہے۔ اللہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا جو علی کے بغیر کی جائے۔
جہاں جہاں ہلکی ہلکی چہرے کی رونق گرمی کی وجہ سے خراب ہے تو میں دعا کرتا ہوں میرا مولا تمہیں قیامت کی گرمی سے بچا کے رکھے. اور اگر فضائل علی یا ولایت علی کی وجہ سے چہرے کی رونق خراب ہو رہی ہے تو پھر میری دعا ہے کہ قبر میں بھی یہی چہرہ علی کے سامنے آ جائے. مجھے بادشاہ علی کی عزت کی قسم ہے، علی چھوڑ کے بندہ مصلی پہ جائے مصلی لعنت کرتا ہے، علی چھوڑ کے بندہ قرآن پڑھے قرآن لعنت کرتا ہے، علی چھوڑ کے بندہ حج پہ جائے کعبہ لعنت کرتا ہے، علی چھوڑ کے بندہ نبی کے قریب جائے رسول اللہ. مکہ میں حسین، میرے بادشاہ حسین نے مکہ میں این حج کے موقع پہ حسین نے مکہ چھوڑا. مولوی نے تاریخ میں لکھا حسین نے اس سال حج نہیں پڑھا، جھوٹ لکھا مورخ نے. میں پھر جملہ کہنے لگا، مورخ نے لکھا اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا. لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. جس بندے نے تائید کر لی ہے، میں 12ویں کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں، میرے مالک انہوں نے تیرے دادے کے حق میں ہاتھ اٹھایا ہے، ان کا یہ ہاتھ تیرے مقدمے بطور گواہ کے درج ہو. جو بندہ پریشان ہے وہ مجھ سے اپنی مرضی کا وقت لے لے، مجھے اپنی مرضی کی جگہ بتائے. تیری دی ہوئی جگہ پہ نہ ہو تو میری ولادت میں فرق ہے، تیری دی ہوئے مسند پہ نہ ہو تو پھر میرے تخم میں فرق ہے. مجھے علی ولی اللہ کی قسم ہے، مرضی کے مولوی سے قرآن کی حاشیے میں لکھوا کے دو. جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہوا تھا؟ کہتے نہیں ہوا تھا. اب میرا سوال ہے کیوں نہیں ہوا تھا؟ کہتے اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا. مندرہ والا کا غدیری مجمع میرا ساتھ ہے تو میں مولوی کی جھونپڑی کو آگ لگاؤں. اور جس حج سے بیٹا چلا جائے حج نہیں ہوتا، نماز سے باپ چلا جائے. سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو غدیری نعرہ حیدری. بادشاہ حسین عزت عبادتوں کی روح کا نام علی ہے. وہ کون سا نجف ہوتا ہے جہاں علی نہیں ہوتا؟ علی کے بغیر تو کوئی بھی نجف اچھا نہیں لگتا. نجف ہوتا ہی علی کی وجہ سے ہے. کعبہ ہے تو علی کی وجہ سے، عبادتیں ہیں تو علی کی وجہ سے. نا 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 مولوی کے چکر میں نہ آنا، مولوی کسی اور چکر میں ہے.
صرف اور صرف ولایت علی سینو، ولایت علی سینو، کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں. علی کے بغیر ہو سکتا ہے جی نماز تو ہو جاتی ہے، علی کے بغیر عبادت تو ہو جاتی. اتنا پنڈال ایک لمحے کے لیے منصف بن جائے، ایک لمحے کے لیے مجھے ایک سوال کا جواب دے، کسی مشکل بحث میں نہیں جاتے. مجھے صرف اتنا بتاؤ، مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو مستحب کی تعریف کیا ہے اور واجب کی تعریف کیا ہے، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے جی. اب بھی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرتے ہیں. کوئی مشکل بحث نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی حوالہ نہیں. مستحب ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے اجر میں زیادتی ہو، چھوڑنے سے عذاب نہ ہو. مستحب کرنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں، عذاب نہیں آتا. واجب وہ عمل ہے جس کے چھوڑنے سے عذاب آتا ہے. پھر مندرہ والا میں جس بندے کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے، وہ تعلق کی بنیاد پہ بے شک چپ رہے. جس کا علی کے ساتھ ہلکا سا بھی تعلق ہے، وہ بندہ بول کے گواہی دے. آج مولوی کہتا ہے علی واجب نہیں ہے. اگر علی واجب نہیں، غدیر پہ حارث میں عذاب کیوں آیا تھا؟ حارث پہ عذاب کس لیے آیا؟ صرف ولایت علی کے انکار کی وجہ سے. اور کھڑا وہ کہاں تھا؟ نبی کے پہلو میں. اللہ نے وہیں پہ پتھر بھیج دیا، جبکہ خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. خدا نے حارث کے سر پہ پتھر مار کے بتایا وہ لا الہ کا دشمن تھا، یہ علی ولی اللہ کا. ہر جرم جہاں چاہو، جب چاہو، جس وقت چاہو، جتنی علم کلام کی شرطیں ہیں وہ ہم ساری مانیں. مناظرہ، مباہلہ، مکالمہ، مقاتلہ. تو مجھے حجت کے منکر کی معافی قرآن سے دکھا. لڑائی کیوں، جھگڑا کیوں، گالی کیوں، گولی کیوں؟ گالی وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل نہ ہو. اچھا کسی ایک آیت سے ثابت کر. میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، زندگی مانگی ہی علی سے وکالت کے لیے ہے. میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں علی نہ ہو. میں اس زندگی کو دوزخ سمجھتا ہوں جس میں علی نہ ہو. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، خدا ہر منکر معاف کر سکتا ہے، خدا حجت کا منکر معاف نہیں کرتا. پہلے منکر سے لے کے غدیر میں آخری منکر تک اور آج کے منکر ولایت علی تک، جتنے منکروں کا انجام کہو گے میں قرآن سے دکھانے کے لیے تیار ہوں. سب سے پہلا ابلیس تھا جس نے حجت کا انکار کیا تھا. اس کے پاس 5 دن کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 10 سال کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 50 سال کی نمازیں نہیں. حیات القلوب علامہ مجلسی
نبوی علیہ الرحمہ 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، عبادتوں کی گٹھڑیاں، نمازوں کے ٹوکرے، اور اس نے حجت کا انکار کر دیا۔ خدا نے کہا تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 6.5 لاکھ سال کی۔ خدا نے کہا ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے، ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے۔ خدا نے ساری نمازیں لعنت میں تبدیل کر دی۔ خدا نے اپنے گھر سے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، تو نکل جب تجھ پر قیامت تک مسلسل لعنت رہے گی۔ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا حجت کا۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھے میرے مالک تو رمضان کے مہینے میں ہمیں تو معاف کر دیتا ہے، تو لیلۃ القدر میں ہمارے گناہ تو سن لیتا ہے، لیکن تو نے ابلیس کا ایک جرم معاف کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا اس لیے معاف نہیں کیا کہ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ اگر اسے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اسے لعنتی بنا کے بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ اس در کے گداؤں پہ یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ بادشاہ حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ آ، کعبے کی چھت پہ آ کے عباس خطبہ دے۔ سخی عباس سے پہلے بھی 2 ہستیاں کعبے کی چھت پہ آئی تھیں، ایک خود حضرت بلال آئے تھے، اور آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے بلال توتلا تھا، بلال کے لہجے میں لکنت تھی، اس لیے صحابی اعتراض کرتے تھے۔ عقل تسلیم کرتی ہے جس کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے گونگے کو شفا مل جائے۔ چلے جا، آج تو اپنی مرضی کا گونگا لے کے آ، میں امام رضا کے صحن میں لے کے جاؤں، میں نجف میں علی کی زرری پہ لے کے جاؤں، میں کربلا میں حسین کی زرری پہ لے کے جاؤں، جن کی زریوں پہ آج بھی گونگا بول کے آتا ہے۔ اتنی دیر بلال نے بطول کی دہلیز میں سجدہ کیا ہو اور بطول نے اسے خیرات میں زبان بھی عطا نہ کی ہو، بلال کے لہجے میں لکنت نہیں تھی۔ مجھے علی ولی اللہ کی قسم، بلال کا جرم لہجے میں لکنت نہیں، علی کی ولایت، صرف جرم یہ تھا، اس کی اذان میں علی تھا۔ بندوں نے نبی سے کہا اسے کہے اذان سے علی نکال، رسول نے کہا کہہ کے دیکھو، انہوں نے کہا بلال اذان سے علی نکال۔ رسول کی دہلیز پہ آگے بلال رکا، بلال نے کہا مالک یہ علی کے بغیر اذان سننا چاہتے ہیں۔ رسول نے منہ آسمان کی طرف، پروردگار تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آواز خدا یہ کہتے ہیں علی نکال، انہیں کہا علی نکالیں، یہ علی کے بغیر سورج نکال کے دکھائیں۔ سورج تو طلوع ہی علی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلال کے لہجے میں لکنت بلال کا جرم نہیں، بلال کی اذان میں علی ولی اللہ تھا۔ بلال ولایت علی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلال نے سینے پہ پتھر رکھوائے علی کی وجہ سے۔ اس نے کہا میں علی نہیں چھوڑوں گا، مجھے علی نے تو بتایا ہے کہ محمد رسول ہے، مجھے محمد نے تو بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
اور پھر یہ تو سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال کو فتح مکہ کے وقت رسول نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھیجا تھا کہ جا بلال جا کے کعبے کی چھت پہ اذان دے. بلال کعبے کی چھت پہ آیا اور کعبہ علی کا گھر ہے, علی کے گھر کی چھت پہ آ ہی علی کا مؤذن سکتا تھا. بلال کعبے کی چھت پہ آیا, بلال نے کعبے کی چھت پہ آ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ڈھونڈنا شروع کیا. رسول کی آواز ہے بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال دیکھ رہا یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا, چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا, بھیج تو نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے, اب مجھے بتا مجھے چہرہ کدھر کرنا ہے, مجھے رخ کدھر کرنا ہے؟ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں, میں گردن کٹوا کے مندرہ والا چوک میں پھینک کے چلا جاؤں اگر جملے کتابوں میں نہ لکھے ہوں. رسول کی آواز ہے بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے, مجمع میں تلاش کر علی کہاں ہے, جدھر علی ہے ادھر اپنا چہرہ کر لے. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا؟ رسول کی آواز ہے یا علی انت مثل الکعبہ, اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے کعبہ ہے.